मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, उस नाम को मुबारक कहते हैं, उसे सजदा करते हैं, क्योंकि वही खुदावंदों का खुदा, वही लश्करों का खुदा है। हम शुक्र करते हैं, कदूस कदूस का आदिमुत खुदा बाप, जो था, जो है और जो आने वाला है। हम अपने बाप का शुक्र करते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसकी तंजीम करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, जिसने अपना पाक खून बहा कर हम सबको ख़रीदा। उसके सिवा कुछ भी नहीं। प्यारे बाप जी, हम शुक्र करते हैं कि आपने हमें ज़िंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा, ताकि खुदावंद जी सुबह का आगाज़ आपकी शुक्रगुजारियों के साथ किया जाए। और आप हमसे सिर्फ़ यही तो चाहते हैं, हमारे लबों की शुक्रगुजारी। बाप जी, हम अब पूरे दिल से खुदावंद जी आपकी हर एक रहमत और बरकत के लिए शुक्र करते हैं, जो आपने हम सबको बख्शी है। प्यारे बाप जी, आपका शुक्र, आपकी तारीफ। गुज़रे वक्तों पलों में हमारी हिफाजत की, आने वाले एक एक पल के लिए, एक एक घड़ी के लिए प्यारे बाप जी आपके पैरों को मांगते हैं, आपकी कुव्वत को मांगते हैं, आपकी ताकत को मांगते हैं, क्योंकि आप ही हमारे छुपने की जगह हैं, क्योंकि आपने उस जगह पर हमको ला के खड़ा किया। हम आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं। प्यारे बाप जी, आज के ज़िंदा कलाम के लिए शुक्र करते हैं, जो आपने बख्शा है। मरकज़ मकाशवा उसका 5वां बाब उसकी 12 आयत में है कि और वो बुलंद आवाज़ से कहते हैं कि ज़बा किया हुआ बड़ा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज़्ज़त और तमजीद और हम्द के लायक है। आमीन। खुदावन के सिवा कोई नहीं, क्योंकि उसी ने हम सबको ख़रीदा है, क्योंकि आसमान और ज़मीन के नीचे कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के कबीले का बब्बर, जो दाऊद की असल है, इस किताब और उसकी 7 मोहरें खोलने के लिए गालिब आया। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ एक ही खुदा था, एक ही बर्रा था, जिसने हमारे लिए, हम सब के लिए अपना इस खून को अदा किया, इस कफ़ारे को अदा किया, खुदा की मर्ज़ी को पूरा किया, और आज उसने हमें ज़िंदगी बख्शी है। आज हम उसी के वसीले से ज़िंदा हैं, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला, हर ज़बान और उम्मत और कौमों में से खुदा के वास्ते लोगों को ख़रीदा है। हमारी कीमत अदा की गई है। हम सब बहुत कीमती हैं, और इसलिए हमें अपनी ज़िंदगियों की अपनी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि हम खरीदे गए हैं, हमारी कीमत अदा की है। बाप ने अपने पाक खून से हमें ख़रीदा है, और उस पाक खून की कदर करेंगे। जब हम अपने आप की कदर करेंगे, तो हम खुदा के उस पाक कफ़ारे का, जो उसने अदा किया, उसकी कदर करेंगे। हमें अपनी ज़िंदगियों के लिए, अपने जिस्मों की, अपनी रूह की हिफाजत करनी है, ताकि खुदा के उस कफ़ारे को हम इज़्ज़त बख्श सकें जो उसने हमारे लिए की है। हमें इस कफ़ारे को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे खुदावन ने अपने आप को लहू लहान किया, अपने आप पर जुल्म सहा, अपने आप पर कांटों का ताज पहना, ताकि मैं और आप ज़िंदगी का ताज पहने। उसने अपने जिस्म पर कोड़े खाए, लहू लहान किया गया, ताकि मैं और आप शिफा पाए। क्योंकि इसीलिए खुदा कहता है ना, शाफी तो मैं हूँ, क्योंकि उसने कोड़े खाए हैं, उसने खून बहाया है, उसने हमें ख़रीदा है। आज मैं और आप और मेरी नस्लें और मेरे घराने बहुत कीमती हैं। हमें उस कीमत की कदर करनी चाहिए। हमें नहीं भूलना कि हमें ख़रीदा गया है। इसलिए हमें अपनी हिफाजत करनी है, अपनी ज़िंदगियों की, अपनी रूहों की हिफाजत करनी है, जो खुदावंद ने हमें कफ़ारा दे के अदा की है। खुदावंद हम सबको अक्ल, दनाई, हिकमत दे, क्योंकि वही दे सकता है। लेकिन हमें मांगना है। हम मांगेंगे तो मिलेगा ना, तो हमें खुदा से मांगना है, ताकि हमें अक्ल दे, हमें हिकमत दे, ताकि हम उस चीज़ कफ़ारे को जो खुदा ने अता किया है, उसको
یاد کر سکیں، اس کفارے کی جو خدا نے قیمت عطا کی ہے، اس قیمتی کفارے کی قدر کر سکیں باپ جی، اور گناہ نہ کریں، کیونکہ جب ہم گناہ کرتے ہیں ہم اپنے باپ کو دوبارہ اس صلیب پر لے جاتے ہیں جو اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے اٹھائی ہے۔ اے باپ، میں آپ سے التجا کرتی ہوں، ہم سب کو حکمت سے بھر دے، ہم سب کو قوت طاقت سے بھر دے، ہم سب خدا مجھے آپ کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کر سکے، کیونکہ ہمارے خداوند نے ہمارے لیے ایک راستہ بنا دیا، اس نے راستے پر چل کر ہمیں دکھا دیا کہ ہم نے کس طرح چلنا ہے۔ باپ آج ہمارے قدموں کی حفاظت کریں تاکہ ہم آپ کے پاک قدموں پر چلنے کے قابل بن سکیں۔ خداوند، آپ نے ہمیں دھو دیا، پاک کر دیا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا پیارے باپ جی، آپ نے قیمت عطا کر دی، آپ نے ہمیں آزاد کر دیا۔ آج ہم آزاد ہیں، ہم گناہ کی غلامی میں نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے ہمارے لیے قیمت ادا کی ہے، آپ نے خداوند ہمیں خرید لیا ہے۔ آج ہماری قیمت آپ نے بڑھائی ہے، جس طرح ایک گدھے پہ بیٹھ کر آپ نے باپ جی اس گدھے کی قیمت بڑھا دی، آج میری اور میرے گھرانے کی اور ہم سب کی قیمت ہمارے خداوند نے بنائی ہے، ہمیں قیمتی کر دیا ہے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، لیکن اس باپ کا فضل ہے کہ اس نے قیمت ادا کر کر ہماری ویلیو بنا دی، ہماری کوئی ویلیو نہیں تھی، آج ہم ویلیو رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے باپ نے ہمیں خریدا ہے۔ اور جب چیز خریدی جاتی ہے، جو چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو کہتے ہیں اس کی بڑی قدر کرنا ہے، بڑی مہنگی، اسی طرح ہم سب بھی بہت مہنگے ہیں، ہم بہت مہنگے ہیں کیونکہ ہمارے باپ نے ہمیں خریدا ہے۔ ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے اور قدر کرنی چاہیے اپنی زندگیوں کی، اپنے جسموں کی، اپنی روحوں کی، تاکہ ہم اپنے باپ کی اس کفارے کو عزت دے سکیں جس خدا نے ہمارے لیے سب کچھ کیا ہے۔ اسی لیے کلام مقدس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، وہ ہم سب کو بار بار موقع دیتے ہیں۔ باپ ہم سب کو بار بار یہی کہتا ہے کہ سنو، سمجھو، رجوع لاؤ، کیونکہ جب تک ہم رجوع نہیں لائیں گے ہماری زندگیاں سنبھلیں گی نہیں، جب تک ہم کسی کام کو اپنی نظر میں رکھیں گے نہیں کہ یہ اچھا ہے، تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف کلام کو سننا ہے۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، بار بار کیا کہتا ہے کلام۔ رجوع لاؤ، توجہ کرو، سمجھو اور عمل کرو۔ ہمیں صرف کلام کو سننا نہیں بلکہ اسے عمل کرنا ہے، اس پہ چلنا ہے، جس طرح میرے یسوع نے چل کر دکھایا کہ یہ ہے راستہ، یہی ہے زندگی۔ ہمیں صرف اس راستے پہ چلنا ہے تاکہ ہم اپنے باپ کی مرضی کو پورا کر سکیں۔ آج یہ کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کیونکہ خداوند نے اسے پورا کر دیا ہے۔ آج ہم نے اس پہ چل کر اس کو پورا کرنا ہے تاکہ خداوند نے جو کفارہ عطا کیا تھا وہ میرے اور آپ کے لیے تھا۔ ہم نے ابھی اس کفارے کو آگے بڑھانا ہے اپنی نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے، اپنی کلیسیاؤں کے لیے۔ آئیں مل کر ہم اس کفارے کو جو خداوند نے عطا کیا ہے اس کی قدر کریں اور ایک دوسرے کو بتائیں کہ کتنا لہو بہایا تھا ہمارے باپ نے۔ وہ لہو لہان اس لیے ہوا تھا کہ میں اور آپ کثرت کی زندگی پائیں۔ ہم شکر کرتے ہیں اپنے باپ کے لیے جو باتوں کا سچا ہے، جو برحق ہے، جو کلام کہتا ہے کہ میں ہی تیرا خدا ہوں، میں ہی تجھے بچاؤں گا، میں ہی تجھے چھڑاؤں گا۔ وہ وعدوں کا سچا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے۔ صرف ہم نے خداوند کو اپنا آپ دینا ہے اور اس کلام کو اپنے آپ پر اپلائی کرنا ہے۔ باپ ہم سب کو حکمت دے تاکہ باپ ہم سب بچائے جائیں۔ خداوند ہم خاص طور پر تمام بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں جو آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں۔ وہ جانے کہ یسوع ہی شافی ہے، اسی سے شفا آتی ہے، اسی نے شفا بخشی ہے کیونکہ وہ شفا دینے والا خداوند ہے، اس نے دے دی ہے، ہمیں صرف ریسیو کرنی ہے۔ خداوند سب کے لیے شفا کو مانگتی ہوں باپ جی، تمام لوگوں کے لیے خداوند جو آج
آپ کو پکارتے ہیں، ان کی آواز سنیں، اور جو نہیں جانتے کہ میرا باپ محبت ہے باپ، میں ان کے لیے آپ کی محبت کو مانگتی ہوں، میں ان کے لیے آپ کی شفقت کو مانگتی ہوں۔ خداوند سب کو اپنی محبت اور شفقت سے بھر دے پیارے باپ، سب پر رحم کرے خداوند، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں خداوند، کبھی کمی نہ ہو، کیونکہ ہمارا باپ جہاں آ جاتا ہے وہاں حالات بدلی ہو جاتے ہیں، وہاں زندگیاں بدلی ہو جاتی ہیں اس کے آ جانے سے باپ جی۔ ہونے دے کے ہر گھر میں شادمانی ہو، ہر گھر خداوند جی آپ کے نور سے بسا ہو، کیونکہ آپ ہمارے چہرے کی رونق ہو، آپ ہمارا نور ہو، اور ہم اس نور میں چلتے ہیں خداوند۔ ہم سب کو توفیق بخشے تاکہ خداوند جی آپ کا چہرہ ہم سب پر جلوہ گر ہو سکے پیارے باپ، سب پر رحم کریں، سب کو برکت دے، سب کی حفاظت کریں خداوند، سب کو توفیق بخشیں کہ ہم اس کلام کو سنیں سمجھیں اور جھو لائیں، اور اپنے باپ کی ہمیشہ عزت و تمجید کرتے رہیں، کیونکہ وہی اسی کے لائق ہے خداوند جی۔ سب کو برکت دے، سب کی حفاظت کریں، یہ سب کچھ مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں آپ کے زندہ جلالی یسوع ناصری کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔